اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ رحمان کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ شان نزول: جب آیت السجود للرحمن نازل ہوئی، کفار نے کہا رحمان کیا ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، یعنی جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشر سکھا کر جاتا ہے تو آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ انسان سے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور بیان سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کی خبریں دیتے تھے۔ اور اس آیت میں شان رب بیان کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمان پر موجود ہیں وہ اپنی اپنی منازل طے کرتے ہیں، یعنی سورج اور چاند۔ اگر سورج نہ ہوتا تو دن نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو رات نہ ہوتی۔ تمام برج اپنی اپنی مقدار میں سیر کر رہے ہیں، جن سے ہم مہینوں اور سالوں کا اندازہ کرتے ہیں، اور یہ حکم الہی کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کے کہنے پر ہی چلتے ہیں۔ اور یہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے، جس نے ملائکہ کے لیے مسکن بنایا، رہنے کی جگہ بنائی، اور انہیں احکام کا جاننے والا بنایا، یعنی فرشتے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کئی آسمان بنائے، یعنی ایک سے زائد آسمان بنائے، اور اس میں کئی بستیاں بنائے تاکہ ان میں رہنے والے آرام و سکون سے رہیں اور فائدے اٹھائیں، اور ان میں برکت رکھی ہے۔ ایک بات کی تکرار ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس آیت میں جن و انس دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ان نعمتوں پر جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اے جن و انس، کیا دریا اور سمندر نہ بنائے؟ ایک کا ذائقہ میٹھا اور ایک کا کڑوا ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ بہتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم لوگ جھٹلاؤ گے؟ ان سمندر میں کشتیاں چلائی گئی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز چلائے ہیں، جس سے انسان اس میں اپنا فضل تلاش کرتا ہے، یعنی روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اس سمندر میں مچھلیاں ہیں، نئی نعمتیں موجود ہیں، اور گھونگے، سمندری پودے وغیرہ، اور ان مچھلیوں کو پکڑ کر انسان روزی کماتا ہے۔ پھل پیدا کیے، سمندر سے سونا ہیرے جواہرات نکالتا ہے، اور نئے پھل پیدا کیے جن کا ذائقہ جدا جدا ہوتا ہے۔ کھجور کا ذائقہ شیریں ہے تو انگور کا کھٹا اور میٹھا۔ اناج دیے جن میں گندم، چاول، جو، باجرہ ہے۔ اس طرح کے جانور بنائے، کئی طرح کے جانور بنائے جو ہر طرح سے رنگ میں، روپ میں الگ الگ ہیں۔ کوئی چیرنے پھاڑنے والے ہیں تو کوئی پالتو بنائے۔ خوشبودار پھول بنائے جن کی خوشبو سونگھ کر فرحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں 31 بار تکرار کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ یہ سورت سن کر خاموش رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اور اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کیفیت کے اندازے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ترجمہ وہی ہے جس نے ہمیں مٹی سے بنایا، یعنی انسان کو بشتی مٹی سے بنایا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے لیے مختلف جگہوں کی مٹی منگوائی گئی اور انہیں گوندھا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر سکھایا گیا تو ٹھکری کی مانند بجنے لگی، اور پھر بعد میں اس میں روح پھونکی گئی۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی نعمتیں اور چیزوں کا ذکر ہے جو اس نے تخلیق کی ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ نعمتیں ہوں جو انسان کو میسر ہیں۔ بس میں اب یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کہ وہی معبود زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور
ہمیں درگزر کرنا چاہیے ہر برائی کو۔ اب میں آپ سے چاہوں گی باقی کی تفسیر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔